اچھا اب یہ کہ دینا کن کو ہے؟ دینا مساکین کو ہے، غرباء کو ہے، فقراء کو ہے. ان کے لیے پہلے سے ریسرچ کر لیں کہ یہ واقعی مستحق ہیں کہ نہیں. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ریسرچ کرنے کا، تحقیق کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں ان کے پاس تو پہلے ہی مال تھا بھائی، ٹھیک ہے نا. تو اپنے طور پر تحقیق کرنے سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ بعد میں اگر پتہ چلا کہ یہ تو حقدار نہیں تھے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر بلا تحقیق کسی کو دے دی تھی زکوٰۃ اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ مالدار ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو پھر وہ زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. اچھا کچھ تو اگر رشتہ داروں کو اگر دیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ دوہری نیکی ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ رشتہ داروں کا ویسے بھی حق ہے، صلہ رحمی کے لحاظ سے رشتہ داروں کا ویسے بھی مال میں حق ہے کہ ان کو دیا جائے. تو زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا فائدہ ہوا کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور رشتہ داروں کو جو دینا ہے وہ بھی ادا. لیکن پہلے ہونا چاہیے کہ رشتہ داروں میں کوئی یہ مستحق ہو زکوٰۃ کا، مسکین اور فقیر کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں وہ فال کرتا ہو، اس میں آتا ہو، تو پھر اس کو زکوٰۃ دیں گے. اور یہ بھی شریعت مطہرہ کی دیکھیں کتنی بڑی آسانی اور سہولت ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ دیتے وقت آپ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. آپ نے اپنے طور پر تحقیق کر لی نا کہ آپ مثال کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر میں نے زکوٰۃ کہہ کر دی تو اس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے، یہ عزت نفس مجروح ہونے کا خدشہ ہے، یا اس کو اچھا نہیں لگے گا، ہاں، یا وہ یہ کہے گا کہ رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے تو ہمیں پہلے ہی دینا چاہیے، تو یہ ہمیں زکوٰۃ سے کیوں دے رہے ہیں، ہمیں دوسرے مال میں سے دے. اگر اس قسم کی بات کا خدشہ ہے تو شریعت مطہرہ کی طرف سے یہ آسانی ہے کہ یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ عیدی کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، تحفہ کہہ کر دے سکتے ہیں، راشن کہہ کر دے سکتے ہیں. اور ضروری بھی نہیں ہے کہ پیسوں میں ہی زکوٰۃ دیں، دیگر چیزوں سے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، جیسے راشن کے ذریعے، آٹے کے ذریعے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. تو لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ رشتہ داروں میں مثال کے طور پر اگر بتا کے نہیں دینا، زکوٰۃ اگر بتا کر نہیں دینی نا، تو اس میں پہلے اپنے طور پر تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ مستحق ہیں بھی یا نہیں. لیکن جب بتا کر دیا تو اب جو لے رہا ہے اسی کا ذمہ ہے، بھئی بتا یہ زکوٰۃ ہے، اگر تو آپ اس میں فال کرتے ہیں تو لے لیں زکوٰۃ میں سے، تو اب اس کا ذمہ ہوگا جو لے رہا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں مستحق ہوں تو ٹھیک ہے، آپ اپنے طور پر بھی تحقیق کر لی کہ یہ بندہ مستحق ہے تو ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح آج کل جو ہے خیراتی ادارے جو ہیں وہ بھی زکوٰۃ لیتے ہیں، اسی طرح ہاسپٹلز لیتے ہیں. اس میں ایک اہم مسئلہ ہے زکوٰۃ میں، ایک مسئلہ بڑا ضروری ہے، وہ ہے تملیک، مالک بنانا. اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں تملیک، مالک بنانا. تو یہ فیس ادا کرنے میں یوز نہیں ہو سکتی. فیس ادا کرنے کے لیے تب یوز ہوگی جب غریب کو آپ اس کے ہاتھ میں پکڑائیں اور اسے کہیں کہ لو بھی اب آپ اپنی ہسپتال کی فیس ادا کر لیں. اس کا بہتر حال یہ ہے کہ جو میڈیسن ہے، میڈیسن میں چونکہ مالک بنا سکتے ہیں، میڈیسن میں ادویات میں مالک بنا سکتے ہیں، تو ادویات ہی دیں، کیونکہ فیس وغیرہ کے لیے پھر ہیلا کرنا پڑے گا کہ وہ دینے والا وہ پکڑانا نہیں چاہتا اس کے ہاتھ میں. تو زکوٰۃ میں ایک ضروری مسئلہ کیا ہے؟ مالک بنانا. تو وہ مالک بنانا نہیں ہو سکے گا، تو اس کا حل یہ ہے کہ میڈیسن میں مالک بن جائیں گے. میڈیسن جب دے دیا اس کو مالک بنا دیں کہ جاؤ اس کو استعمال کرو. تو یہ جو ہے خیراتی اداروں کو بھی چاہیے کہ جب وہ زکوٰۃ لیں تو اس کی تملیک ضرور کریں. مدارس والے تو یہ کر لیتے ہیں، مدارس میں بھی زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کسی کو اس کا ہیلا کرتے ہیں کہ مالک بناتے ہیں، وہ اپنے طور سے پھر زکوٰۃ کی رقم پیش کرتا ہے مدرسے کے لیے. تو مالک بنانے کے لیے ہیلا کر لیا جائے، یا تو جس کو تملیک کرنا کہتے ہیں وہ کر لیا جائے، تاکہ وہ جو رکاوٹ ہے یہ تملیک کی وہ مکمل ہو جائے، جو شرط ہے وہ پوری ہو جائے. مساجد میں کیوں نہیں زکوٰۃ لگ سکتی؟ کیوں؟ اس میں مالک نہیں بنایا جا سکتا. ایک تو مساجد میں زکوٰۃ دینی بھی نہیں چاہیے اللہ کے گھر میں، لیکن اگر دینی ہو تو میں نے کہا اس میں رکاوٹ کیا چیز ہے کہ اس میں مالک کوئی نہیں بن سکتا، اس میں مالک کوئی نہیں بن سکتا. مدارس میں کیا ہے کہ وہ جو نادار طلبہ ہیں ان کو بھی دی جا سکتی ہے، جو گھروں سے دور سے آئے ہوئے ہیں ان کو کھانے میں بھی دی جا سکتی ہے، ان کو کپڑے کی صورت میں دی جا سکتی ہے، ان کو جیب خرچ کی صورت میں دی جا سکتی ہے. تو اس کے مصارف موجود ہیں اور مالک بنانا بھی موجود ہے، اور ہیلے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا. لیکن یہ چیز مساجد کے اوپر نہیں آ سکتی، اسی وجہ سے کہ اس میں رکاوٹ کیا چیز آتی ہے کہ مالک بنانا ممکن
नहीं है, क्योंकि किसी मुस्तहक़ ज़कात को मालिक बनाना होगा और फिर आगे वो रकम खर्च होगी। तो ये मैंने कुछ एहतियातें भी आपके सामने ज़कात के लिहाज से बता दी हैं और उसका अजर व सवाब भी बता दिया है, लेकिन ये भी साथ बताया कि बहुत से मसाइल ज़कात के हैं। तो चूँकि ये फ़र्ज़ उलूम में से है तो हर बंदे को ये आना चाहिए कि ज़कात के मसाइल क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी है।